بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل۔ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سے یہ حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا وہ موضوع ہے تاریخ مدینہ منورہ، کہ مدینہ منورہ کی تاریخ کیا ہے، کیسے یہ آباد ہوا، اس کا نام کیسے مدینہ پڑا۔ ایک معلوماتی انشاءاللہ عز و جل بیان ہوگا، چونکہ ابھی بھی حاجی جو ہیں وہ مدینہ پاک کی زیارت کر رہے ہیں، تو اسی مناسبت سے جو ہے وہ آج پچھلے جمعے ہم نے مدینہ منورہ کی شان و فضیلت کے اوپر کلام کیا، تو آج تاریخ مدینہ انشاءاللہ آگے پھر محرموں میں اسی کی مناسبت کے اعتبار سے بیانات ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدینہ کا جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پرانا نام جو ہے وہ یثرب ہے۔ یثرب نام کس طرح پڑا؟ ایک قول یہ ہے کہ یثرب نام کا ایک شخص تھا جو سب سے پہلے مدینے آ کر اس نے مدینے کو آباد کیا، اس کے نام کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ یثرب پڑا۔ اور دوسرا یہ مطلب ہے کہ یثرب کا معنی جو ہے وہ بیماری ہے، ایسی جگہ جہاں بیماریاں ہوں۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ پاک میں تشریف آوری سے قبل یہ جو شہر تھا یہ بیماریوں میں مشہور تھا، کہ یہاں بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، کئی صحابہ بیمار ہوئے، اور پھر آقا علیہ السلام نے دعا کی مدینے کے حق میں، اور مدینے سے بیماریوں کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول فرمائیں، اور پھر مدینے پاک کا نام یثرب سے تبدیل ہو کر طیبہ، طابہ اور اس طرح اس کے کئی نام جو ہیں وہ رکھے گئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مدینے کو یثرب کہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اور اس کا نام کیا ہے؟ طابہ ہے، طیبہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر اس کا حکم دیا۔ لہٰذا آج بھی کوئی شاعر، کوئی نعت خواں اگر مدینے کو یثرب کہے تو وہ گناہ گار ہے۔ ہمارے یہاں کئی نعتیں ایسے چلتی ہیں جس میں یثرب نام استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ مدینہ پاک کو یثرب کہنا جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے واضح طور پر اسے منع کیا۔ اس شہر کو بیماریوں کا گھر کہنے کی وجہ سے ہی جب صحابہ کرام مکہ گئے تو مکہ والوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تو کمزور ہو گئے کہ اتنی بیماریوں والے شہر میں رہتے ہیں۔ اس وقت آقا علیہ السلام نے اپنی طاقت صحابہ کرام کی دکھانے کے لیے جو طواف کے پہلے 3 پھیرے ہیں اس میں رمل کرنے کا حکم دیا، جو سینہ تان کر طاقت کے ساتھ جو چلا جاتا ہے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ جو کفار مکہ کے ذہن میں تھا کہ یہ مدینے سے آ رہے ہیں اور وہ تو بیماریوں والا شہر ہے،
تو یہ تو بیمار ہوں گے، ان میں تو ہمت ہی نہیں ہوگی۔ تو پھر جب 3 پھیرے حکم دیا گیا کہ سینہ تان کے چلو، تو کافروں نے کہا یہ تو پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ اور آج بھی وہ سنت چل رہی ہے کہ سنت کے اندر ہم اپنی عقل نہیں لڑا سکتے کہ جی یہ تو پہلے ہوتا تھا۔ جس طرح کئی مولوی ہیں، انہوں نے داڑھییں امامیں اس وجہ سے اس کی چھٹی دے دی کہ کوئی داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، کوئی امامہ پہننا ضروری ہے۔ یہ تو عرب میں گرمی کی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ سر ڈھانپ کے رکھو، یا عربیوں کا کلچر تھا کہ وہ داڑھییں رکھتے تھے۔ شرعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کئی سیکولر مولوی جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے فتوے دیتے ہیں، حالانکہ آقا علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ قیامت تک سنت ہے، اس کے اندر جو بھی حکمت ہو، ہم جو ہیں آقا کی سنتوں کے پابند ہیں، ہم اس کی حکمتوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے جو فرما دیا، جو قرآن میں آ گیا، جو حدیث میں آ گیا، وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یوں جو ہے وہ مدینہ پاک کا نام پڑا۔ اب مدینہ پاک آباد کیسے ہوا؟ تو روایتوں کے مطابق 1600، اور ایک روایت کے آتا ہے 2200 قبل مسیح، یعنی قبل مسیح جب بھی بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تشریف آوری سے قبل مسیح جب بھی کہیں لکھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 1600 سال پہلے، اور ایک روایت کے مطابق 2200 سال پہلے مدینہ پاک آباد ہوا۔ یہ اس کی پہلی ہسٹری ہے۔ اب آباد کیسے ہوا، اس کے بارے میں مختلف جو ہیں وہ روایتیں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بنو جرہم اور قوم عمالقہ یہ بابل میں آباد تھے۔ جب بابل میں قحط پڑا تو قوم عمالقہ جو تھی وہ مدینے میں آئی، اور بنو جرہم جو تھی وہ مکے میں آئی۔ بنو جرہم سے مکہ آباد ہوا، اور قوم عمالقہ سے مدینہ آباد ہوا۔ ایک روایت یہ ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، جب وہ طوفان نوح آیا تو آپ کی جو قوم تھی، جو آپ کا خاندان تھا، وہ بابل میں آباد ہوا، یمن میں آباد ہوا، اور وہاں ایک عرصہ آپ کی اولاد اس طرح لوگ رہے۔ پھر جب ان میں آپس میں تعداد بڑھ گئی، آگے اولادیں ہو گئیں، اختلافات شروع ہوئے، تو حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی، جو عربی جانتی تھی، وہ جو تھی وہ مدینے میں آباد ہوئی۔ یوں جو ہے وہ مدینے میں عمالقہ قوم جو تھی، اسی قوم کو عمالقہ کہا گیا، اور وہ قوم مدینے میں آباد ہوئی، عمالقہ قوم۔ اب مدینے میں یہودیوں کا بھی تذکرہ آپ سنتے ہیں کہ مدینے میں یہودی تھے۔ قوم عمالقہ تو مدینے میں یوں آباد ہو گئی۔ اب یہودی مدینے میں کیسے آباد ہوئے، وہ مدینے میں کیسے آئے؟ کیونکہ 2 قومیں مدینے میں تھیں، ایک انصار تھے اور ایک کون تھی، ایک یہودی تھے۔ یہودیوں کا مدینے کے آنے کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عمالقہ جو قوم مدینے میں آباد ہوئی، انہوں نے آہستہ آہستہ ظلم و ستم شروع کر دیے، فسادی قوم ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ کے ساتھ لڑو، فلسطین بھی فتح کراؤ، اور اس طرح دوسری جو مدینے میں ہیں یا دیگر جگہوں پہ ان کے ساتھ بھی لڑائی کرو، تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر جب مدینہ میں قوم عمالقہ کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تو یہودیوں کو قوم عمالقہ کے اوپر فتح ہوئی، کافی لوگ مارے گئے، اور ایک خوبصورت نوجوان شخص تھا، ایک خوبصورت نوجوان شخص تھا کہ جس کو انہوں نے قتل کرنے سے پہلے سوچا کہ یہ اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ بڑا خوبصورت شخص ہے، وہ اس کو زندہ لے آئے،
راستے ہی میں تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو بنی اسرائیل کے جو بقیہ لوگ تھے انہوں نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا کہ تم نے نبی موسیٰ علیہ السلام کے فرامین کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا، اس کو کیوں زندہ چھوڑا، اور انہوں نے اس کو پھر اپنے پاس آنے نہ دیا، اپنے پاس سے نکال دیا۔ اب وہ لوگ جو بنی اسرائیل کے جنہوں نے مدینہ فتح کیا تھا انہوں نے کہا کہ اب ہم کہاں جائیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو ہم واپس پھر اپنے اسی فتح والے علاقے میں چلے جاتے ہیں جس کو ہم نے فتح کیا، کیونکہ جس جگہ ہم رہتے تھے وہاں ہمیں رہنے سے منع کر دیا گیا۔ یوں یہودی جو تھے وہ مدینہ میں آباد ہوئے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حج کرنے کے لیے آئے تو آقا علیہ السلام کے بارے میں جو اپنی کتابوں میں بنی اسرائیل پاتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب پیشن گوئیاں کیں تو یہودیوں کی ایک جماعت جو تھی وہ مدینہ میں ہی ٹھہر گئے کہ ہم یہیں ٹھہر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک قول جس کو شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ صحیح کہا ہے، وہ یہ کہا ہے کہ بخت نصر تاریخ میں ایک شخص آیا ہے جس نے فلسطین کے اوپر، بیت المقدس کے اوپر بہت خطرناک حملہ کیا تھا اور بہت زیادہ قتل و غارت کی تھی۔ تو بخت نصر نے جب بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا تو کئی یہودی جو تھے ان کو قتل کیا۔ تو یہودی جو تھے جو بچ گئے ان کو پتا تھا کہ مدینہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر آئیں گے، اور اس مدینے کی نشانی یہ ہے کہ وہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے۔ وہ تلاش کرتے کرتے یوں مدینہ میں آباد ہوئے۔ اس طور پر یہودی بھی مدینہ میں آ گئے اور قوم عمالقہ جو تھی وہ بھی مدینہ میں آباد ہوئے۔ اب انصار جو تھے، جو خاص آقا علیہ السلام کے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے والے بنے، جس میں اوس اور خزرج کے قبیلے بھی آتے ہیں، ان کی تاریخ یہ ہے کہ ملک سبا ایک ایسا علاقہ تھا، ایک ایسا شہر تھا کہ جو بہت زیادہ شاداب تھا، بہت اچھی آب و ہوا تھی، پیداوار بھی بہت زیادہ تھی، یہاں تک اتنے پھل تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ ٹوکری لے کر صرف بیٹھ جاتا تھا، تھوڑی دیر بعد خود بخود اتنا زیادہ پھلوں کی کثرت تھی کہ پھل گرتے گرتے ٹوکری خود بخود بڑھ جاتی تھی، اور بندوں کی عمریں اور صحت کا یہ عالم تھا کہ 400 سال تک کہیں کسی کا جنازہ نظر نہیں آتا تھا، اتنی لمبی عمر ہوتی، کہیں کسی کے رونے کی آواز ہی نہیں آتی تھی، اتنا شاداب علاقہ تھا۔ اس پورے علاقے کو جو سیراب کر رہا تھا وہ ایک ڈیم تھا، پانی کا ڈیم تھا۔ ایک عمر نام کا شخص تھا، اس نے ایک دن دیکھا کہ ڈیم کا جو بند ہے اس کو چوہا جو ہے وہ کتر رہا ہے، چوہا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ یار یہ چوہا جو کتر رہا ہے اور بھی چوہے ہوں گے تو ایک دن یہ ڈیم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی جو بیوی تھی وہ کاہنہ تھی، اس نے پیشن گوئی کی کہ یہ ڈیم جو ہے وہ ایک دن ٹوٹے گا اور یہ جو شادابی ہے، یہ جو باغات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، لوگ مر جائیں گے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ ڈیم ٹوٹ سکتا ہے، اس نے اپنے 13 بیٹے تھے، اس کے 13 بیٹے تھے، سارے کے سارے نوجوان، اس نے سوچا کہ اب اس شہر کو چھوڑنا چاہیے۔ اب اس نے کہا کہ اس طرح تو مجھے کوئی جانے نہیں دیں گے کہ کیوں جا رہے ہو، کیا وجہ ہے۔ تو اس نے ایک بہانہ سوچا، بہانہ یہ کہ اب اس نے ایک یتیم کی بھی پرورش کی ہوئی تھی، اس یتیم کو کہا کہ اس طرح میں سارے شہر کے لوگوں کی دعوت کروں گا اور کسی مسئلے میں تیرے ساتھ جو ہے وہ میں بحث کروں گا، تو نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے، بدتمیزی کرنی ہے میرے ساتھ۔ ایسا ہی ہوا، دعوت ہوئی، اس یتیم کے ساتھ
بحث مباحثہ ہوئی، تو میں ہوئی. اس یتیم نے جب اس کے ساتھ بدتمیزی کی تو اس نے اس کے اوپر تھپڑ مارا اور کہا کہ میں نے اس شہر میں رہنا ہی نہیں، کہ جس بندے کو میں نے پالا آج وہی میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. یعنی ایک بہانہ بنایا، اور بہانہ بنا کر اپنا جو سارا ساز و سامان تھا، سارا جو کھیت کھلیان تھے، وہ سارا کچھ بیچ کر اپنے بچوں کو لے کر وہ چلتا چلتا مدینے آ گیا. اور مدینے آ کر اس نے جو ہے وہ رہنا شروع کر دیا. یوں مدینہ جو تھا قوم عمالقہ، یہودیوں اور اوس خزرج کے جو بڑے آباء و اجداد میں سے عمر نام کا شخص تھا، اس سے جو ہے وہ مدینہ جو ہے یوں آباد ہوا، لوگ رہنا شروع ہو گئے. اب جو یہودی تھے، بیسیکلی یہودیوں نے مدینے کو فتح کیا ہوا تھا، بنی اسرائیل نے، ان کی اس کے اوپر حکومت تھی. اب یہودیوں نے جو دوسرے قبیلے تھے، اوس خزرج وغیرہ، ان کے اوپر ظلم و ستم شروع کر دیے. ان کو فصلوں کے اوپر ٹیکس لگاتے تھے، لوٹتے تھے. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ کسی کی شادی ہو رہی ہوتی تھی تو پہلے دلہن جو تھی وہ یہودیوں کے پاس جاتی تھی، پھر اس بندے کو ملتی تھی. یعنی اس قدر ظلم تھا. تو پھر ان قبیلے والوں نے سب نے مل کر آپس میں یہودیوں کے ساتھ لڑائی کی، یہودیوں کے ساتھ لڑائی کی، اور پھر یہودیوں کے اوپر فتح پائی. اب جو یہودی جو تھے وہ پہلے قابض تھے مدینہ کے اوپر، بعد میں وہ مدینہ کے اوپر ان کی حکومت ٹوٹ گئی، اور انصار جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دے دیا. شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور روایت نقل کرتے ہیں تاریخ مدینہ میں کہ طبا نام کا ایک شخص جو تھا وہ بادشاہ تھا. وہ کئی ملک جو ہے وہ فتح کرتے کرتے مدینے کے پاس سے جب گزرا تو اپنے بیٹے کو مدینہ فتح کرنے کے اوپر رکھ کر آپ آگے چلا گیا. اب مدینے والوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا. طبا کے بیٹے کو اہل مدینہ نے قتل کر دیا. طبا نے بدلے کے طور پر ایک لشکر تیار کیا کہ مدینے کے اوپر چڑھائی کرے. لیکن جو یہود کے علماء تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے طبا کو کہا کہ یہ جو مدینہ ہے نا، ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں کہ یہاں آخری نبی نے آنا ہے، اور تم وہاں حملہ نہ کرو، تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اور طبا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانییں، آپ کی شان و منزلت کو بیان کیا. طبا نے جب آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ سنا تو دل ہی دل میں آقا علیہ السلام کی محبت پیدا ہو گئی. بجائے حملہ کرنے کے طبا نے مدینہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھر تعمیر کیا، اور اس گھر کے ساتھ یہودی علماء کے بھی گھر بنائے کہ جب آقا علیہ السلام مدینے آئے تو اس گھر میں رہیں. اور یہودیوں کو بھی آباد کیا کہ تم لوگوں کو بتانا کہ آخری نبی یہ ہیں، ان کی شان و عظمت کو بیان کرنا. اور ایک خط لکھ کر جو یہودیوں کا بڑا لیڈر تھا اس لیڈر کو دے دیا کہ یہ خط جو ہے تم اپنے پاس رکھو. اور اس خط کے اندر لکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لاتا ہوں. یوں اولادیں ہوتی رہیں. یہودی اپنی اولادوں کو کہتے رہے کہ اس شہر میں آخری نبی آئے گا، تم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے. اور وہ جو خط تھا وہ منتقل ہوتا رہا، نسل در نسل منتقل ہوتا رہا. اور جب آقا علیہ السلام مدینہ آئے تو عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے اونٹنی بیٹھی. وہ اونٹنی یوں ہی نہیں بیٹھی تھی، وہ گھر جو تھا جس کے آگے بیٹھی وہ اسی یہودی جس کے پاس خط تھا، اسی اولادوں میں حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ تھے.
اسی ابو ایوب انصاری جو تھے، جو صحابی بنے، وہ اسی یہودی عالم جس کے پاس طبا نے خط پیش کیا تھا امانت کے طور پر. اور روایتوں میں آتا ہے جب آقا علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر گئے تو اس سے پہلے کہ ابو ایوب انصاری وہ خط پیش کرے، سرکار نے کہہ دیا وہ خط مجھے پکڑا دو. اب ابو ایوب انصاری جو تھے یہ ان اور اس طرح اور بھی جو آقا علیہ السلام کے جانثار انصار بنے، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ انہی علماء کی اولادوں میں سے تھے جن کے بڑوں نے ان کو تربیت کی تھی، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی محبت کے جام پلائے تھے. اور اوس اور خزرج جو بیسیکلی مسلمان نہیں تھے، بت پرست تھے، لیکن اوس اور خزرج یہودیوں سے سن کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئیں گے، اور یہودی اوس اور خزرج کو یہ کہتے تھے کہ جب آخری نبی اس مدینے میں آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور ہم دنیا فتح کریں گے. اب اوس اور خزرج جو تھے وہ سنتے رہے یہودیوں سے کہ یہاں جو ہے وہ آخری نبی نے آنا ہے. جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور مدینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیغام پہنچا، اس وقت اوس اور خزرج نے کہا اس سے پہلے کہ یہودی آقا علیہ السلام کے اوپر ایمان لا کر ہمیں نقصان پہنچائے، ہم پہلے کلمہ پڑھ کر سرکار کی امتی ہو جاتے ہیں. اب کیسی بات ہے، جن یہودیوں نے مدینے کے اندر رہائش رکھی، اپنی نسلوں کو کہا کہ آخری نبی کے اوپر ایمان لانا ہے، وہ محروم رہے. وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، اور جن لوگوں کو یہودی کہتے رہے وہ سارے کے سارے مدینے والے مسلمان ہو گئے. مدینے والے یہودی ایمان کیوں نہیں لائے؟ اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے کہ آخری نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، وہ عرب میں کیوں پیدا ہوئے. اس بات کے اوپر جو یہودی تھے وہ آقا علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لائے، حالانکہ اس سے پہلے یہودی آقا علیہ السلام کے وسیلوں سے دعائیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنگوں کے اندر فتح عطا کرتا تھا. لیکن جب ایمان لانے کی باری آئی اس وقت کیا آئی؟ نسل پرستی آ گئی، قوم پرستی آ گئی کہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے، اہل عرب کی قوم میں سے کیوں آ گئے. اور یہ قوم پرستی ان یہودیوں کو ایمان سے دور لے گئی. آج وہی قوم پرستی ہیں، وہی اپنی خاندانی محبتیں ہمارے دین کے اوپر جو ہیں وہ بعض دفعہ غالب آ جاتی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ دیندار ہے، ایماندار ہے یا نہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم سے ہے کہ نہیں، ہمارے صوبے سے ہے یا نہیں. اتنی زیادہ کئی صوبوں کے اندر، کئی قوموں کے اندر شدت ہے کہ جب ان کے واقعات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ابھی بھی یہ جاہلیت باقی ہے. اور آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی کہا تھا کہ نسب کے اوپر فخر کرنا میری امت سے نہیں جائے گا، نسب کے اوپر کہ میں فلاں قوم سے ہوں. حالانکہ آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قربت کا معیار جو ہے وہ قوم نہیں رکھی، وہ کیا رکھی ہے؟ وہ تقویٰ رکھا ہے. اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ تقوی کے اعتبار سے سب سے افضل صحابی ہوئے، ورنہ نسب کے اعتبار سے تو حضرت امام حسن حسین تھے، حضرت فاطمہ تھی سب سے افضل اگر نسب کے. لیکن جو معیار ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضلیت کا وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے.
اسی وجہ سے اگر کوئی سید زادہ بھی ہو اور ایک غیر سید ہے اور وہ عالم دین ہے، دین کا پابند ہے، دین کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، با عمل ہے، تو وہ سید زادے سے بھی افضل ہے. ورنہ حقیقتاً قوموں کے اعتبار سے کون افضل ہے؟ سید افضل ہے. لیکن اس میں بھی کیا ہے، اگر کوئی سید غیر عالم ہے اور دوسرا غیر سید جو ہے وہ عالم ہے، با عمل ہے، تو وہ عالم سید سے کیا ہے؟ افضل ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم پرستی، ملک پرستی یا صوبہ پرستی کوئی بھی شے ہو، وہ انسان کو بعض دفعہ ہلاک کر دیتی. جس طرح یہودیوں کو ہلاک کر دیا گیا اس وجہ سے کہ یہودی صرف اس بات کے اوپر آقا علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لائے کہ یہ ہماری قوم سے کیوں نہیں ہے. آج بھی کئی صوبے ایسے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، وہاں وہ قوم ہمیشہ اپنی قوم کے بندے کو ووٹ ڈالتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ پرلے درجے کے لٹیرے ہوں، وہ ووٹ اپنی قوم والے کو ڈالے گی. یہ نہیں دیکھے گی کہ یار یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. اسی طرح اور جگہوں پہ بھی چلتا ہے. اس وجہ سے ہمارا ملک کبھی بھی ترقی اس طور پر نہیں کر سکتا کہ بعض ایسے علاقے ہیں وہاں وہ گنے چنے بندے ہیں، وہی لیڈر بنتے ہیں، وہی وڈیرے، وہی جو بڑے سردار ہیں وہی لیڈر بنیں گے، کیونکہ ان کی قوم نے انہی کو اپنا مائی باپ سمجھا ہوا ہے. اسی قوم پرستی کے بیس پر ان کو ووٹ ڈالا جاتا ہے. اسی طرح اور لوگ ہیں کہ بعض قوموں کے اندر اتنی شدت ہے، خاص طور پر پنجابیوں کے بارے میں، کہ باقاعدہ کئی جگہوں پر نعرے لگائے جاتے ہیں. بلوچستان کے اندر نعرہ مشہور ہے، بلوچستان پنجابیوں کا قبرستان، یہ واضح مشہور. اسی طرح ایک وقت میں کراچی کے اندر پنجابیوں کا جو ہے اسی طور پر قتل عام ہوا ہے کہ یہ پنجابی ہیں. اسی طرح پٹھانوں کے اندر بھی شدت ہوتی ہے اپنی قوم کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جہالتیں ہیں اور یہ بعض دفعہ انسان کو ایمان سے بھی دور کر دیتی ہیں کہ بندہ اپنی قوم، اپنی اصولوں کی محبت میں دین کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیتا ہے. تو بہرحال یوں جو ہے وہ مدینے کے اندر جو ہے وہ قومیں آباد ہوئیں، اوس، خزرج، عمالقہ، یہودی، اور سب سے بڑھ کر جنہوں نے آقا علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے وہ انصار تھے. وہ اوس اور خزرج کے قبیلے تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ مرتے دم تک وفاداری کا ثبوت دیا، اور ان کی نسلیں جو تھی انہوں نے بھی آقا علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے. اور آقا علیہ السلام نے انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دیا. اور وہ مدینہ کہ جو بغیر کسی جنگ و جدل کے فتح ہوا، وہ دنیا کا واحد شہر ہے، وہ مدینہ ہے. فتح مکہ بھی ہوا، ٹھیک ہے، دنیا کے اور بھی ملک جو ہے وہ فتح ہوئے، لیکن مدینہ ایسا شہر ہے کہ جو اسلام نے فتح نہیں کیا. آقا علیہ السلام ابھی مکے میں ہیں، ابھی مکے میں ہیں، تو مدینے والوں نے آقا علیہ السلام کو بغیر دیکھے، آپ کی باتیں سن کر آپ کے اوپر اس قدر ایمان لے آئے کہ جب آقا علیہ السلام کی خبر ملی کہ آقا علیہ السلام مدینے آ رہے ہیں تو روزانہ سارا شہر آقا کے استقبال میں کھڑا ہوتا تھا. اللہ یا رسول اللہ تو یوں مدینہ آباد ہوا. اور یثرب سے اس کا نام جو تھا وہ مدینہ، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے کثیر نام ہے مدینے کے. کئیوں نے اس کے اوپر ناموں کے اوپر کتابیں لکھی اور ثابت کیا کہ مدینہ پاک کا یہ جو نام ہے اس کی یہ تاثیر ہے. اور جو سائنسدان تھے یا جنہوں نے تاریخیں لکھی ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ مدینہ جو تھا آقا علیہ السلام کے صدقے ایسا پاکیزہ شہر ہو گیا کہ اس کی آب و ہوا وہ بھی ایک پاکیزہ، معطر اور صحت مند ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے دعا کی. آقا علیہ السلام نے مدینے کے لیے دعا کی اور وہ یثرب سے مدینہ بنا. بیماریوں کا شہر ختم ہو کر شفاؤں والا شہر بن گیا. اور پھر آقا علیہ السلام نے واضح طور پر حدیث پاک میں فرمایا کہ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے.
مدینے کے غبار میں بھی شفا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے شہر کی مٹی، اس کا جو تھوک ہے، انسانوں کا جو تھوک ہے، اس کی مٹی کے ساتھ جو ہے وہ بیماروں کے لیے شفا ہے۔ اور پہلے زمانوں میں جب عاشقان رسول ترکیوں کی حکومت ہوتی تھی تو خاک مدینہ مشہور تھی، جو ایک خاص مقام تھا، وہاں سے لوگ شفا کے طور پر مٹی اٹھا کر لاتے تھے۔ پھر جب سعودیہ نے اس کے اوپر قبضہ کیا تو جس طرح کئی تاریخی مقام جو تھے جن کے ساتھ آقا علیہ السلام کو نسبت تھی، جہاں دعائیں قبول ہوتی تھیں، جہاں خوشبوئیں آتی تھیں، ان سب مقامات کو ختم کر دیا۔ وہ مزارات جو مشہور تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں جو دعا مانگی جاتی تھی وہ دعا قبول ہوتی تھی، اس مزار مبارک کو بھی شہید کیا۔ اور بھی کئی مقامات، کئی اعلیٰ مسجدیں تھیں، تاریخی مسجدیں، ان مسجدوں کو شہید کیا۔ جس مقام پر کھڑے ہو کر مدینے والے آقا علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے، وہ تاریخی عمارت ترکی والوں نے بنائی ہوئی تھی، جہاں کھڑے ہو کر بچیوں نے بھی کہا تھا طالع البدر علینا، وہ تاریخی عمارت بھی ختم کر دی۔ تو کئی چیزیں ختم ہو گئی، لیکن مدینہ آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ آقا علیہ السلام کی مدینہ پاک کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ دجال پوری دنیا پھرے گا لیکن مدینے میں داخلہ اس کا نہیں ہو سکتا۔ اور جب قرب قیامت مدینہ پاک میں زلزلہ آئے گا تو جو مدینے میں منافق طور پر رہتے ہوں گے، جو مدینہ پاک کے ساتھ بغض رکھنے والے ہوں گے، جو آقا علیہ السلام کے ساتھ منافقت کرنے والے ہوں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مدینے سے نکل جائیں گے اور مدینے میں صرف مسلمان عاشق رسول باقی رہیں گے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں مدینے کے ساتھ محبت رکھنے اور اپنی نسلوں کو یہ محبت سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی اس کے